رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اوپر مکہ میں جب مشرکین کی طرف سے اذیت کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے آگاہ کر دیا اور آپ وہاں سے نکل گئے، یہاں تک کہ مشرکین مکہ کو اس بات کی خبر بھی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یعنی یاد کیجئے جب کافر لوگ آپ کی نسبت تدبیر سوچ رہے تھے کہ وہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں، اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے نکل کر غار ثور میں 3 دن رہے۔ مشرکین کو جب یہ پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل چکے ہیں تو انہوں نے آپ کی تلاش کے لیے لوگوں کو بھیجا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم غار میں تھے، میں نے اپنے سروں کی جانب یعنی غار کے اوپر مشرکین کے قدم دیکھے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر ان میں سے کسی نے اپنے پیروں کی طرف نظر کی تو وہ نیچے ہمیں دیکھ لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، تمہارا ان 2 کے بارے میں کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اپنے اس فرمان میں بیان کیا ہے، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یعنی اگر تم اس کی مدد نہ کرو گے، یعنی نبی کی مدد نہیں کرو گے، تو بلا شبہ اللہ نے اس کی مدد کی جب اسے ان لوگوں نے نکال دیا جنہوں نے کفر کیا، یعنی مکہ سے، جبکہ وہ 2 میں دوسرا تھا۔ جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اپنی سکینت اس پر اتار دی اور اسے ان لشکروں کے ساتھ قوت دی جو تم نے نہیں دیکھی، اور ان لوگوں کی بات نیچی کر دی جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ کی بات ہی سب سے اونچی ہے، اور اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ 3 دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساحل کے راستے مدینے کی طرف نکل گئے۔ مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے قباء نامی ایک جگہ پر کچھ دنوں تک قیام کیا اور وہاں ایک مسجد کی بنیاد بھی رکھی جسے مسجد قباء کہتے ہیں۔ مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں تشریف لے جایا کرتے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ کے دن سوار یا پیدل قباء جاتے اور وہاں 2 رکعتیں پڑھتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو آپ کے استقبال کے لیے لوگ جمع ہو گئے اور آپ کی اونٹنی کی لگام پکڑ پکڑ کر اپنے یہاں اترنے کی دعوت دینے لگے۔ ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو۔ آپ نے لوگوں سے کہا، اسے چھوڑ دو، اسے حکم ملا ہوا ہے۔ اونٹنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے قریب بیٹھ گئی اور آپ نے ان کے گھر پر قیام فرمایا۔ اونٹنی جہاں پر بیٹھی تھی وہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر خود اس کی تعمیر میں حصہ لیا، یہاں تک کہ کچی اینٹ اور کھجور کی شاخوں سے مسجد تعمیر ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے مابین بھائی چارگی قائم کی جس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی ہے۔ یہ ایسی بھائی چارگی تھی کہ مہاجرین جو اللہ کے لیے اپنے گھر اور مال کو چھوڑ آئے تھے، ان کے لیے انصار نے اپنے گھر اور مال میں بھی حصہ دے دیا، یہاں تک کہ جس کے پاس 1 سے زیادہ بیویاں تھیں وہ اپنے مہاجر بھائی کے لیے اسے طلاق دے دیتے تاکہ وہ اسے شادی کر سکے۔ اس طرح مسلمانوں میں آشتی اور خیر خواہی کا جذبہ مضبوط ہوا اور ان کے درمیان محبت بڑھ گئی۔ اس زمانے میں مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے ہوا کرتے تھے، بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ یہود تورات میں آپ کے ذکر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی سچے نبی ہیں، مگر اس کے باوجود بہت کم لوگ ان میں ایمان لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہود کے ساتھ عہد و پیمان کیا جنہیں ان یہودیوں نے بعد میں توڑ ڈالا اور بے وفائی کی۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تو 16 یا 17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، حالانکہ آپ کی خواہش یہی تھی کہ قبلہ کعبہ کی طرف کر دیا جائے، تو اللہ نے آپ کی اس خواہش کے مطابق یہ آیت نازل کی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، یعنی ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب پھیر دیں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں، آپ اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف پھیر دیے گئے اور آپ یہی چاہتے تھے۔ ایک آدمی نے آپ کے ساتھ نماز عصر پڑھی، پھر وہ کچھ انصار صحابہ کے پاس سے گزرے اور وہ لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور رکوع کی حالت میں تھے۔ اس شخص نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور آپ کو کعبہ کی طرف منہ پھیر کر نماز پڑھنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی لوگ حالت رکوع میں کعبہ کی طرف پھر گئے۔ ہجرت کے دوسرے سال یعنی سن 2 ہجری میں رمضان کا روزہ فرض ہوا۔ اسی سال رمضان میں جنگ بدر کا واقعہ بھی پیش آیا، جب مشرکین کا 1000 کا لشکر 300 سے کچھ زیادہ مسلمانوں کے ساتھ بدر کے مقام پر جنگ کے لیے پہنچا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد کی دعا کی، جس پر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مومنوں کی مدد فرمائی اور کافروں پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں 70 مشرکین مارے گئے اور 14 مسلمان شہید ہوئے اور اسلام کا کلمہ بلند ہوا۔ بدر میں شکست اور رسوائی کے بعد ہجرت کے تیسرے سال یعنی سن 3 ہجری میں مشرکین قریش اس کا بدلہ لینے کی غرض سے 3000 کی فوج لے کر مدینہ کی طرف نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے 700 صحابہ کے ساتھ احد کی طرف نکلے۔ منافقین نے ایک منصوبے کے تحت پہلے تو ساتھ دیا، مگر جب دیکھا کہ جنگ قریب ہے تو ساتھ چھوڑ کر نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض تیر انداز صحابہ کو احد پہاڑ کے دامن میں ایک پہاڑی پر مقرر کیا اور انہیں تاکیداً حکم دیا کہ وہ اپنی جگہ نہ چھوڑیں۔ جنگ جب شروع ہوئی تو مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوتی دکھائی دے رہی تھی، یہاں تک کہ مشرکین بھاگنے لگے۔ جو تیر انداز مقرر تھے ان میں سے بعض نے سوچا کہ جنگ اب ختم ہو چکی ہے اور ان میں سے کئی نے مورچہ چھوڑ دیا۔ مشرکین نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے دوبارہ وار کیا، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخمی کر دیا۔ اس دن 70 صحابہ شہید ہو گئے، جن میں حمزہ بن عبد المطلب، حنظلہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ غزوہ احد کا دن مسلمانوں کے لیے بلا اور آزمائش کا دن تھا، جس دن ان کا سخت امتحان ہوا اور منافقوں کا بھی پردہ فاش ہو گیا جو اس مشکل وقت میں پھر گئے تھے۔ ہجرت کے چوتھے سال بئر معونہ کا واقعہ پیش آیا، جس میں 70 قراء صحابہ کرام کو ایک سازش کے تحت شہید کر دیا گیا۔ بنی عامر کا ایک شخص اپنی قوم میں دعوت اور تبلیغ کے نام پر ان صحابہ کرام کو لے گیا اور انہیں قتل کر دیا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اصحاب بئر معونہ رضی اللہ عنہم کو جن لوگوں نے قتل کیا تھا ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن تک صبح کی نماز میں بد دعا کی تھی۔ 5ویں ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو مستلق سے جنگ کے لیے نکلے اور کامیاب ہو کر لوٹے۔ اس دوران پانی کی غیر موجودگی میں تیمم مشروع ہوا اور حادثہ افک پیش آیا، جس میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقوں نے تہمت لگائی، جبکہ وہ پاک دامن اور طاہرہ مطہرہ تھیں۔ اس سے منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو بدنام کرنا چاہتے تھے اور انہیں اذیت پہنچانا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی ابتدائی آیتیں نازل فرما کر عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات کا اعلان کر دیا اور تہمت لگانے والوں کو کوڑے مارے گئے۔ اس کے بعد غزوہ احزاب کا واقعہ پیش آیا، اسی کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے اور یہ ہجرت کے 5ویں سال ہوئی۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ مدینہ کے یہودیوں نے قریش کے مشرکین کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس طرح قریش اور ان کے حلفاء سب مل کر 10,000 کی تعداد میں مدینہ پہنچے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کھدوانے کا مشورہ دیا تاکہ اس گروہ یعنی احزاب سے مسلمانوں کو اور مدینہ کو محفوظ رکھا جائے۔ جب یہ لشکر آیا
تو خندق کی دوسری طرف انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا اور کئی دن انتظار میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی بھیجی جس سے ان کے خیمے اور برتن اڑ گئے اور ان کے دل میں رعب بیٹھ گیا اور ان کے ارادے متزلزل ہو گئے اور وہ سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کو لے کر عمرہ کے ارادے سے نکلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ نامی جگہ پر پہنچے تو قریش نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا جبکہ آپ احرام کی حالت میں تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرطیں رکھیں جن میں یہ بھی شرط تھی کہ اس سال آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا بلکہ اگلے سال اس کی اجازت ملے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال یعنی سن 7 ہجری میں ذوالقعدہ کے مہینے میں عمرہ قضا کیا۔ اس پر بھی مصالحت ہوئی کہ ان کے بیچ 10 سالوں تک یعنی مسلمانوں کے بیچ اور قریش کے مشرکین کے بیچ 10 سالوں تک لڑائی نہیں ہوگی۔ اس میں یہ بھی تھا کہ جو کوئی قریش کے معاہدے میں داخل ہو کر حلیف بننا چاہے ایسا کر سکتا ہے، اور جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد میں داخل ہو کر آپ کا حلیف بننا چاہے وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اس سے یہ ہوا کہ جب لوگ ایک دوسرے سے امن میں ہوں گے تو دعوت دین کا دائرہ وسیع ہوگا۔ سرزمین کے طول و عرض میں مومن جہاں کہیں بھی ہوں گے وہ دین کی دعوت دے سکیں گے۔ جو شخص حقیقت اسلام سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا تھا اس کے لیے واقفیت حاصل کرنا ممکن ہو گیا۔ اس مدت کے دوران لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو کھلی فتح کہا کیونکہ مشرکین کے شہروں کو فتح کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کا اعزاز اور مسلمانوں کی نصرت ہے، اور یہ مقصد اس صلح سے حاصل ہو گیا اور مشرکین کو اس کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ سن 8 ہجری میں قریش کے حلیف بنو بکر نے قبیلہ خزاعہ کے اوپر چڑھائی کر دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف تھا۔ قریش نے خفیہ طور پر بنو بکر کی اس میں مدد کی تھی جو صلح حدیبیہ کی شرطوں کے خلاف تھا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کا عزم کر لیا۔ ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں جب یہ پتہ چلا تو وہ مدینہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات کرنی چاہی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے ابو بکر، عمر اور علی رضی اللہ عنہم کے پاس جا کر سفارش کرانی چاہی، جس پر ان لوگوں نے بھی انکار کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امن ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امن ہے، جو مسجد یعنی مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امن ہے۔ اس موقع پر عباس رضی اللہ عنہ نے جو مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان ایک فخر پسند آدمی ہے، اس کے لیے کوئی ایسی امتیازی بات فرما دیجئے کہ اس کا سر فخر سے اونچا ہو جائے۔ تو آپ نے فرما دیا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رحمت والے اعلان کی کوئی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، جس کے بعد لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس اعلان کے بعد ایک قطرہ خون بہنے کی گنجائش نہیں رہی۔ لوگ مسجد حرام اور اپنے گھروں میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو بتوں سے پاک کیا اور مکہ دارالاسلام ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد لوگ بڑی تعداد میں اسلام قبول کرنے لگے، مختلف قبیلے اسلام میں داخل ہونے لگے اور ان قبیلوں سے وفود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو مکہ کے آس پاس بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو عزا کو توڑنے کے لیے، سعد بن زید رضی اللہ عنہ کو منات کو توڑنے کے لیے، اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو سوا کو توڑنے کے لیے بھیجا۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کا واقعہ ہوا۔ حوازن قبیلہ کے لوگ فتح مکہ کے بارے میں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 12,000 صحابہ کے ساتھ نکلے، جن میں کئی نئے مسلمان تھے۔ جب حنین کی وادی میں پہنچے تو حوازن والوں نے اچانک حملہ کر دیا، جس سے مسلمان گھبرا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے۔ چند صحابہ آپ کے ساتھ رہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو ثابت قدمی عطا فرمائی اور وہ دوبارہ لوٹے اور مل کر جنگ کیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے دشمنوں پر انہیں فتح دی اور بنو حوازن بھاگ کر طائف چلے گئے۔
حوازن کے 14 لوگ مسلمان ہو گئے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے قبیلے کے چند قیدیوں کو آزاد کرنے کی گزارش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر احسان کرتے ہوئے انہیں آزاد کر دیا، اور صحابہ نے بھی آپ کو دیکھ کر اور قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ غزوہ حنین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے اور اس کا محاصرہ کیا۔ آپ 8 دنوں تک وہاں رہے اور پھر واپس لوٹ آئے۔ سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا۔ تبوک مدینہ اور شام کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ سخت گرمی کا وقت تھا اور کھجور کا پھل تیار تھا کہ اسے کاٹ لیا جائے، لہٰذا اس وقت جنگ کے لیے نکلنا لوگوں کے لیے دشوار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جنگ کی تیاری کے لیے خرچ کرنے کے لیے ابھارا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے 300 تیار اونٹ اور 1000 دینار خرچ کیا، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، یعنی عثمان کو آج کے بعد وہ جو بھی کریں گے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک طرف تو مومنین اس کے لیے نکلنے کی تیاری کر رہے تھے، تو دوسری طرف منافقین اس سے رک رہے تھے۔ اس جنگ سے پیچھے رہ جانے والوں میں 3 صحابہ بھی تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم، جو بغیر کسی عذر کے پیچھے رہ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں پہنچ کر لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیا، مگر دور تک رومی لشکروں کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب رومیوں کے جاسوسوں نے قیصر کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر تبوک میں آ رہے ہیں، تو رومیوں کے دلوں پر اس قدر ہیبت چھا گئی کہ وہ جنگ سے ہمت ہار گئے اور اپنے گھروں سے باہر نہ نکل سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن تبوک میں قیام فرمایا اور پھر واپس لوٹ آئے۔ تبوک سے لوٹنے پر منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عذر اور بہانے لے کر آنے لگے تاکہ وہ مسلمانوں کی نظروں میں وفادار اور ایماندار بنے رہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت بیان کر دی اور فرمایا، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، یعنی یہ تمہارے پاس عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس جاؤ گے، یعنی واپس جب تم مدینہ لوٹو گے۔ کہہ دیں کہ تم عذر مت پیش کرو، ہم تم کو کبھی سچا نہیں سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں تمہاری خبر دے چکا ہے۔ رہے وہ 3 صحابی جنہوں نے سچائی سے کام لیا اور منافقوں کی طرح جھوٹ نہیں بولا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے میں توقف اختیار کیا اور ان سے بات چیت بند کر دی، جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کے قبول ہونے کی آیت نہیں نازل فرما دی۔ چنانچہ اللہ کا فرمان ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ غزوہ تبوک سے لوٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد، جسے مسجد ضرار کہا جاتا ہے، منہدم کرنے کا حکم دیا، جس کے بنانے کا اصل مقصد مومنوں کے بیچ تفرقہ پیدا کرنا تھا۔ چنانچہ اس مسجد کو منہدم کر دیا گیا، اور یہ آخری غزوہ تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے۔ غزوہ تبوک کے بعد قبیلہ ثقیف نے اسلام قبول کر لیا، اور یہی سال یعنی 9 ہجری عام الوفود کہلایا، کیونکہ اس سال بہت سارے قبائل کے لوگ وفد کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور مشرف با اسلام ہوتے گئے۔ سن 9 ہجری میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور انہوں نے حج کیا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھی بھیجا، جو سورۃ التوبہ کی آیتیں پڑھ رہے تھے اور مشرکین کے عہد و پیمان لوٹا رہے تھے، اور یہ اعلان کر رہے تھے کہ اس سال کے بعد اب کوئی مشرک یا ننگا شخص کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ کعبہ کا ننگا طواف بھی کیا کرتے تھے۔ اس کے 1 سال بعد یعنی 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا۔ مختلف قبائل کے قبول اسلام سے اسلام پورے عرب میں پھیل چکا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا ارادہ کیا تو آپ کے ساتھ ایک بڑی تعداد حج کے لیے نکلی، جو تقریباً 1 لاکھ کی تعداد تھی، جس میں کئی قبائل کے لوگ آئے تاکہ وہ آپ سے مناسک حج سیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ سے، جو مدینہ کے قریب میقات ہے، وہاں سے احرام میں داخل ہوئے اور مکہ کا رخ کیا۔ مکہ میں آپ نے طواف کیا اور 8ویں ذوالحجہ کو مینا چلے گئے۔ پھر 9 ذوالحجہ کو، جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی خطبہ دیا، جو رہتی دنیا تک کسی کامیاب معاشرے کے لیے لائحہ عمل ہوگا،
جس میں ہر عدل و انصاف کا ارشاد نبوی ہے اور ہر طرح کے ظلم و ناانصافی سے اور جاہلیت کے امور سے روکا گیا ہے۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے نزول کے ساتھ دین کی تکمیل کا اعلان فرما دیا۔ اللہ کا فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں باقی رہنے کا یا اللہ سے ملاقات اور جنت کا اختیار دیا، تو آپ نے اللہ سے ملاقات اور جنت کو اختیار کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری کے سفر میں بیمار پڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے اجازت مانگی کہ آپ بیماری میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں رہیں، تو انہوں نے اس کی اجازت دے دی۔ جب بیماری سخت ہو گئی تو آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امامت کرنے کا حکم دیا۔ اس میں یہ صاف اشارہ تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے سب سے زیادہ مستحق ہوں گے۔ عائشہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے، دونوں کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا تو آپ اپنی ایک چادر اپنے چہرے پر ڈالنے لگے، اور جب اس سے منہ ڈھکنے کی وجہ سے دم گھٹنے لگتا تو اسے اپنے چہرے سے ہٹا دیتے۔ اسی حالت میں آپ نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یعنی یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہود و نصارہ کے عمل سے خبردار کر رہے تھے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبیائهم وصالحیہم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد انی انہاکم عن ذلك، یعنی خبردار، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں یعنی مساجد بنا لیا کرتے تھے۔ خبردار، تم قبروں کو مساجد یا سجدہ گاہیں نہ بنانا، میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات یہ تھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی صلاۃ، نماز کا اور اپنے غلام و لونڈی کا خیال رکھنا۔ 12 ربیع الاول پیر کا دن تھا۔ جب لوگ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ ہٹایا اور لوگوں کو نماز جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ آپ مسکرائے اور پھر اسی صبح چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات امت پر نازل ہونے والی سب سے بڑی مصیبت تھی۔ اس خبر کو سنتے ہی لوگ جمع ہونے لگے۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تو عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے کچھ کہہ رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا عمر بیٹھ جاؤ، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹھنے سے انکار کیا۔ اتنے میں لوگ عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آپ نے خطبہ مسنونہ کے بعد فرمایا اما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت، یعنی تم میں سے جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سارے رسول ہو چکے ہیں۔ کیا اگر ان کی وفات ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے گا اپنی ایڑیوں کے بل تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسا کہ پہلے سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے، اور جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی تلاوت کی تو سب نے ان سے یہ آیت سیکھی۔ اب یہ حال تھا کہ جو بھی سنتا وہی اس کی تلاوت کرنے لگ جاتا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم مجھے اس وقت ہوش آیا جب میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس آیت کی تلاوت کرتے سنا۔ جس وقت میں نے انہیں تلاوت کرتے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں سکتے میں آ گیا
اور ایسا محسوس ہوا کہ میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے اور میں زمین پر گر جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر جمع ہوئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت لی، اور ان کی خلافت اور بیعت پر تمام لوگ متفق ہو گئے، کیونکہ ان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل اور مردوں میں نبی کے سب سے قریب اور محبوب ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا اور 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ صحابہ کرام نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت الصدیق جو خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں، ان کے حجرے میں اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں پر آپ کی وفات ہوئی تھی، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کو اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کی وفات ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی تھی۔ آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، اور آپ کی رسالت تمام جنوں اور انسانوں کے لیے تھی۔ آپ کی وفات تو ہو گئی، مگر آپ کا لایا ہوا دین باقی ہے، اور یہی وہ اللہ کا دین اسلام ہے جس کے سوا کوئی اور دین اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد قرآن اور اپنی سنت کو اس امت کے لیے چھوڑا ہے۔ وہ لوگ گمراہ نہیں ہوں گے جو کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑیں گے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے انہیں مضبوطی سے تھاما اور عمل کیا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور اپنی امت کی بہترین رہنمائی فرمائی، اور انہیں ایسی روشن شاہراہ پر چھوڑا جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ کوئی ایسا خیر نہیں جس سے اللہ سے قربت حاصل ہوتی ہو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رہنمائی فرما دی ہے، اور کوئی ایسا شر نہیں جو اللہ سے دور کرتا ہو، مگر آپ نے ان سے آگاہ کر دیا ہے۔ اللہ کا درود و سلام نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے صحابہ کرام پر، اور آپ کے اہل بیت پر، اور تمام مومنوں پر جو آپ پر ایمان لائے اور احسان کے ساتھ آپ کی پیروی کی۔ والحمد للہ رب العالمین۔